سر سے مراد زمانہ خاص ہے اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کے زمانے کی قسم کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، چونکہ انسان کے عروج اور بانکپن کا زمانہ وہی تھا جب حضور جلوہ فراز ہوئے، جب حضور نے لوگوں کی تربیت کی اور پھر خوبصورت لوگ خوبصورت اداؤں سے اس دنیا کے اندر اپنی روشنی بانٹتے رہے، تو حضور کے زمانے کی قسم کی ہے۔ اور امام رازی نے یہاں باقاعدہ دلیل دی کہ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ سورت بالاتفاق سورۃ البلد مکی ہے، تو لازمی طور پہ حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے تو شہر مکہ ہی مراد ہے، تو کہا مجھے اس شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ انوار کی برکھا برستی ہے۔ شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، عزتوں کے سارے نشان اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب مجھے قسم اس لیے کہ شہر کی گلیوں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگی۔ انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے لکھا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں، تو محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسم کی گئی۔ شرف مکین کا ہوتا ہے، مکان کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسم کی گئی۔ بلکہ یہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے۔ بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ الرسول افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ اگر کوئی مکہ شریف کی عظمت کی بات کرتا ہے، اس کی افضلیت کی بات کرتا ہے، تو وہ مدینہ پاک کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے، اور اگر کوئی وہ مدینہ نبی کے افضل ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ مکہ شریف کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے۔ لیکن دلائل ہیں، بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل ہے۔ لیکن شیخ نے اس آیت سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، مشہور وحدی کا لہجہ دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل، مدینے میں تھے تو مدینہ افضل۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، بلا زمانہ تھا جب پیر مریدوں سے سوال کر لیتے تھے اور پیر ناراض نہیں ہوتے تھے، مردود طریقت قرار نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ عالم ہوتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کہ اسے جستجو ہے، اسے علم کی طلب ہے۔ تو مرید نے سوال کیا حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے کہا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں، پھر ہم جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو شرف مکین کا ہوتا ہے، شرف مکان کا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں ایک اور بات عرض کروں، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ پہلی صف کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قدر ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، الجھاؤ بن جائے، لڑائی ہو جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ جو یہ محراب کے ساتھ والی صف ہے، یہ صف اول ہے نا، لیکن اگر امام مصلی بچھا کے وہاں درمیان میں مصلی بچھا دے تو کیا اس صف کو صف اول کا شرف رہے گا؟ شرف پیچھے چلا جائے گا۔ امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتاؤ کہ شرف اس صف کو رہے گا؟ شرف برآمدے میں لوٹ جائے گا۔ امام مصلی اٹھائے اور چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا جائے گا۔ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص جہاں مصلی رکھے شرف ادھر چلا جائے، تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔
تو کہا سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی۔ تو ترتیب کلام یوں ہوگی کہ تیرے مقام کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، قسم محبوب تیرے عہد خوش خصال کی، تیرے دور حسین کی قسم، قسم ہے تیرے زمانہ نور کی، والعصر قسم ہے تیرے زمانہ ہمایوں کی، تیرے دور نور کی قسم، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے۔